مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ آمد و رفت کے ذرائع، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع پہلے زمانے میں خچر، گدھے، گھوڑے، ان کے ذریعے سے نقل و حمل، آمد و رفت کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے یہ چیزیں۔ بعد میں رب تبارک و تعالی یاد فرماتا ہے، ذکر فرماتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ فہم، تمہارا شعور اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً موٹر بائک دیکھ لو آج، اگر کہیں پہلے زمانے میں اس کا ذکر کرتے تو تجھے پاگل خانے میں جمع کا ذکر کرتے، مرسیڈیز بینز کا، بی ایم ڈبلیو کا ذکر کرتے، ٹرینوں کا، بسوں کا ذکر کرتے، دنیا تمہیں پاگل سمجھتی۔ لیکن رب نے فرما دیا تھا پہلے ہی، اور آگے چل کر میں ایسی ایسی سواریاں پیدا کرنے والا ہوں جسے تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کہیں جہاز وہاز کا ذکر کر دیے ہوتے، تم جو آسمانوں میں اڑتا ہے ہوائی جہاز کا، تب تو سچ مچ میں تمہیں سمجھتا کہ آدمی کس کا ہوا ہے، اپنے آپ میں ہے ہی نہیں۔ لیکن رب کا ارشاد 100% سچ ثابت ہوا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ٹرانسپورٹیشن کی ایسی ایسی چیزیں وہ پیدا کرتا جا رہا ہے کہ دنیا دنگ ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے۔ بس آدمی کو پر لگا کر کے اپنے پاؤں میں اسکیٹنگ کے پہیے لگا کر کے دوڑنا، بھاگنا، اڑنا باقی رہ گیا۔ اب وہ بھی ہوگا کچھ دنوں میں۔ اب یہ بسیں وسیں سب رکھی رہ جائیں گی، یہ ٹرینیں رکھی رہ جائیں گی، پلینے، انسان سب کچھ یہی رکھ لے گا اپنے، جب چاہے گا ہاتھوں میں لگے ہوئے گے پلین کے سارے پنکھے، اسی میں نہیں اڑ کے چلا جہاں جائے گا۔ ترقی کے اس معیار پہ انسان پہنچ رہا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی تفسیر ذرا سی سمجھ لی تم نے، تو اس تفسیر کو پھر یوں سمجھو کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین قطب الکونین نے فرمایا، اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور مزید پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہے جسے تم جان نہیں سکتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ نے جو آسمان پیدا کرنے والا ہے، زمین پیدا کرنے والا ہے، وہ بھی کیسا بولو؟ بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے۔ تمہیں کون سی بھی تو چیز بنو با، کیا تو مٹیریل ہونا کہ تم نہ؟ کوئی بھی چیز پاؤ گے تم مٹیریل کے محتاج ہو۔ رب تبارک و تعالی آسمان و زمین کو جب بنایا تو کوئی مٹیریل نہیں تھا کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بنائی۔ پہلی بار بلا مٹیریل کے، بلا ماڈل کے انہوں نے زمین و آسمان ساری کائنات بنائی۔ اس لیے رب تبارک و تعالی کو بدیع السماوات والارض کہتے ہیں۔ رب فرماتا فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، فرشتوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ۔ رسلاً،
ली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा। अच्छा आगे चल को भी क्या क्या बनाता सोने से मालूम क्या बनाता। ये तुम ना वयजीदु फिल खल्क़ि मा यशा समझ में आया। अब ये समझ में आया तो गौसुस सकलैन का इरशाद करो। ऐ लोगों, तुमने कुरान पढ़ा कि नहीं? अगर पढ़ा है तो ये आयते करीमा तूने पढ़ी कि नहीं? वयख्लुकु मा व अना मिम्मा ला तालमून, और मैं भी उन उमूर में से हूं जिसे रब तबारक व ताला ने पैदा किया और इसे तुम नहीं जानते। आला हजरत अजीमुल बरकत के सामने से जब ये इरशाद वाजिबुल इनकियाद गुजरा तो हजरत सैयदी सरकार आला हजरत बोले, मस्तूरे सुतूरे हु अब्दुल कादिर। हु के पर्दे का एक राज है अब्दुल कादिर। हु नहीं मालूम तुम ना हो, सूफिया साफिया समझते हैं, तुम ना आलमे नासूद समझ में नहीं आता बा, आलमे मलकूत समझ में नहीं आ रहा, तुम ना जबरूत समझ में नहीं आ रहा, लाहूत क्या समझ में आएगा बा। ये आलम बेहतरीन नमूने नमूने के बा, हजार मखलूकात। एक वो जहां वाजिब ताला की सिफात से उसकी जात से बहस होती है, वो आलमे लाहूत मस्तूरे सुतूरे हुवस, अल्लाह के छुपे हुए राजों में का एक राज है अब्दुल कादिर। तू खोलता रह वो गिरे, उसकी उक़दा कुशाई करता रह, उसकी हकीकत तक उठाता रह, 1 2 10 हजार नहीं हजारों करोड़ों पर्दे उठाता रह, अभी भी अब्दुल खालिक की जात अब्दुल कादिर की जात ऐसी होगी तू उसकी हकीकत को नहीं पहचान सकता। मस्तूरे सुतूर अब्दुल कादिर, बल्कि यूं कह दो कि ये उनमें से है जिसे तुम नहीं जानते, वो है अब्दुल कादिर। पस मीगो आंच दानी के वरास अज जुस्तनो गुफ्तन उस अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर में अपने वजूद को फना कर दो, सुबह शाम बस उसकी तारीफ और तौसीफ को ढूंढते रहो, उनके मकामों मर्तबे का पता लगाते रहो, पूरी जिंदगी कट जाएगी। ऐसी हजार जिंदगियां लाओ, फिर देखो कि अब्दुल कादिर क्या है। पसमी जुली एक ही बात बोलता सो तू बे, जिसे ढूंढा नहीं जा सकता, जिसको सही मानों में बयान नहीं किया जा सकता, वो है अब्दुल कादिर। मस्तूरे सुतूरे हुअस अब्दुल कादिर, मिम्मा ला तालमूस अब्दुल कादिर, मीगो पस आंच दानी के वरास अज जुस्तनो गुफ्तन हुस अब्दुल कादिर। इसलिए सैयदी सरकार आला हजरत के जबान में एक और तारीफ कर मैं अपनी गुफ्तगू के आगे बढ़ाऊं कि हजरत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कैसे रहेंगे कैसे पाक। सैयदी अब्दुल वहाब जो उनके साहबजादे हैं, सैयदी अब्दुल रज्जाक जो उनके शहजादे हैं, हजरत सैयदी अब्दुल जब्बार जो उनके शहजादे हैं, बैठे थे, बोले बैनी व बैनकुम व बैनल खल्क बुअदुम मा बैन अस्समाई वल अर्द। बा मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, बल्कि पूरी मखलूक के दरमियान, बैनी व बैनकुम व बैनल खल्क, और अल्लाह की पूरी मखलूक के दरमियान फर्क कितना है मालूम? जितना आसमान और जमीन में। जैसे आसमान और जमीन में फर्क है, वैसे तुम में और हम में फर्क है। सिर्फ हम और तुम में नहीं, पूरी दुनिया की मखलूक में और मुझ में भी बुअदुम मा बैन समाई वल अर्द। उनके मर्तबे तुम ना मालूम नहीं, उनको बेटे उन्होंने क्या क्या है कहने का तुम ना पढ़े तो मालूम होता, उतने बड़े वाले थे। खुद अपने जमान के अख्ताबे जमाना अब्दाले यगाना थे, उनको बोल रही सो
لا تقیسونی علی احد. بھی کیا تو بات تو ہوں سوچ کو بیٹھی گا با میرا بابا ان کی سرکار کر کو ہوں کرنے جو کو لا تقیسونی علی احد، مجھے قیاس نہ کرنا کسی کے اوپر. اس ولی کی طرح میں ہوں، اس ولی کی طرح میں ہوں، اس قطب کی طرح میں ہوں، اس غوث کی طرح میں ہوں، کسی اللہ کے ولی کی طرح میں ہوں. با کسی کو اوپر مجھے قیاس مت کر لینا. ولا تقیسو، نہ میں کسی کی طرح ہوں نہ کوئی میری طرح ہے. مجھ میں اور مخلوق میں جو فاصلہ ہے وہ آسمان اور زمین کا ہے. بعد ما بین السماء والارض. اعلی حضرت عزیز برکت کو جب یہ ارشاد اور واجب الانقیاد جب پہنچا تو بولے نامت زسلف عدیل عبد القادر، نایت بخلف بدیل عبد القادر، مثلش گرز اہل قرب جوئی گوئی عبد القادر مسیل عبد القادر. با عبد القادر کے سر کا اگلوں میں بھی کون بھی نہیں آیا. سلف صالحین میں بڑے انہوں بھی کون بھی ان کے سر کا ہوئے نہیں. کیا تو آدم کی امت میں، کیا تو نوح علیہ السلام کی، کیا تو حضرت ابراہیم کی قوم میں، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. نامت دسلف عدیل عبد القادر، عبد القادر جیسا اللہ کا ولی نہ اگلی امتوں میں آیا نہ اس امت میں آیا. نامت سلف عدیل عبد القادر، آیا تو نہیں تھا با کیا تو گا. نایت بخلف بدیل عبد القادر. بلاسٹ میں فائنلی اعلی حضرت بولے مثلش گرز اہل قرب جوئی کوئی. مقربین بارگاہ خداوندی میں، اللہ کے ولیوں میں، اقطاب زمانہ یگانہ ان اغواس زمانہ میں اگر تم مثال ڈھونڈنے نکلو گے تو تھک ہار کے ایک ہی ایک بات بولو گے تمہیں، عبد القادر اپنی مثال آپ ہے، اس کے جیسا کون بھی نہیں، اس جیسا کوئی ہے نہیں. عبد القادر مسیل عبد القادر اپنی مثال آپ ہے، اسے چھوڑو تو اس جیسا نہ سلف میں ہے نہ خلف میں ہے، نہ اس زمانے میں ہے نہ اس زمانے میں کوئی تھا نہ آئے گا کوئی اس زمانے میں. کیسے تھے جی، کیا تھے انہوں. اللہ حضرت شیخ نجیب الدین عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کی چاچا، ان کی حلوائی کی دکان، انہوں وہ شیرے کا کام بہت کرتے تھے. کربول کو پیشے کے اعتبار سے ان کو دباس بولتے تھے. حماد ان کا نام تھا. تو مرجع اولیاء اور علماء اور عوام حضرت شیخ حماد کی ذات تھی. سب وہی حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر بھی اسی درسگاہ کے تھے. جب اس درسگاہ میں تھے تو شیخ عبد القاہر سہروردی کہتے ہیں، شیخ ابو نجیب الدین سہروردی کہتے ہیں عبد القادر تم اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہو، تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ کہیں اللہ تجھے امتحان تو نہیں لے رہا، کہیں ابتلا اور آزمائش سے گزارے جا رہے ہو اور تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کہیں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوگا. حضرت غوث الثقلین قطب الکونین کے اقوال کو یہ 525 ہجری کی بات کر رہا ہوں. 525 ہجری میں حضرت غوث الثقلین ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور بولے، جب شیخ عبد القاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیخ حماد نے کہا عبدال نہیں اتنے بڑے بڑے باتاں کر رہا تھا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، لوح محفوظ مٹاتا ہوں لکھتا ہوں، جب چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. کیا یہ تو کر رہا ہے؟ اس
طرح کی بات جب حضرت شیخ حماد دباس نے حضرت شیخ عبد القادر سے شروع کی، ہر ایک کے کان کہ میں نہیں کہتا مگر کہلایا جاتا ہوں، کہتا نہیں میں کہلایا جاتا ہوں۔ جب یہ باتیں حضرت شیخ حماد دباس کے پاس پہنچی تو بولے ایم کرو بکا، کیا تو اس بات سے بے نیاز ہے کہ اللہ تجھے کہیں آزمائش میں ڈالتا ہو، ابتلا و امتحان لے رہا؟ بولے حضرت آگے تشریف لائے، اجازت ہو آؤ بیٹھو۔ آگے بیٹھے، اپنے مقدس ہتھیلی کو حضرت غوث الثقلین قطب الکونین نے اپنے استاد گرامی وقار استاد طریقت حضرت شیخ حماد دباس مرجع انام کے ساتھ سینے پہ رکھ دیا۔ غنودگی طاری ہونے لگی، ہوش جاتا رہا، تھوڑی سی غنودگی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت غوث الثقلین نے اللہ آپ کے مرتبے کو مزید بلند کرے، آپ میری ہتھیلی میں جو لکھا ہے وہ آنکھوں سے نہیں، یہ بصارت سے نہیں، دل کی بصیرت سے پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیے۔ جب حضرت غوث الثقلین نے اپنی ہتھیلی جب حضرت شیخ حماد کے سینے پہ رکھا اور کہا نور بصارت سے نہیں بصیرت سے، دل کے نور سے پڑھ کر کے دیکھیے، تو فرمایا کہ پڑھا۔ بات پڑھنے کے جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا، وہ نیم بے ہوشی، وہ غنودگی جاتی رہی۔ حضرت شیخ حماد دباس وجد میں آ گئے، بولے عبدال اس کے بعد جو تو کہے لا بأس بعدها ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کے بعد اب تو جو چاہے کہ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ سب انگشت بدندہ ابھی حضرت سرزنش کر رہے تھے، ابھی نصیحت کر رہے تھے، ان بڑی بولوں سے باتوں سے روک رہے تھے، یہ تو آج خود انہیں کا اس کی ہتھیلی پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اس نے اپنے رب سے 70 بار عہد مسمم کروایا ہے، 70 بار عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، اے رب سچ مچ میں تو مجھے امان دیا نا، سچ مچ میں جو چاہوں میں کہہ دوں، سچ مچ میں جو کہوں میں کھا لوں، جو کہوں کہہ دوں، ہر چیز کا اختیار دیا نا، میری بات کو رد کرنے سے تو نے مامون کر دیا نا۔ جب 70 بار اس نے عہد لے لیا ہے اپنے رب سے، تب جا کر کے عبد القادر وہ کلمہ کہہ رہا ہے، تب جا کر کے عبد القادر وہ کلمہ کہہ رہا ہے۔ ایسے لوگ لا بأس بعد ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ لوگ ہیں جس پہ رب نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ یقیناً عبد القادر کو اتنی بڑی بات کہنے کا حق ہے۔ کیسے ہوں گے عبد القادر، کیسے ہوں گے عبد القادر؟ حضرت غوث الثقلین قطب الکون دادی ہیں، بغداد کے رہنے والے، بڑے جل قدر اللہ کے ولی ہیں۔ تصوف کا غلبہ تھا، توحید میں مستغرق رہتے تھے، ذرا دنیا داری کم تھی، اور جب یہ لوگ اپنے آپ میں نہیں ہوتے نا تو ان کی زبانوں سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو بظاہر شریعت تو قدغن لگاتی ہے اس کے اوپر لگام، لیکن عند اللہ وہ بات درست ہوتی ہے۔ جیسے اس مسئلے کو سمجھنا ہو، ان شطحیات کو، ان اقوال کو، سبحان کیا عظیم ہے میری شان۔ یقیناً یہ جو ڈائلاگ ہے یہ رب کا ہے، یہ مکالمہ، یہ حق رب تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ یہ بولے میں ہوں سبحان اور سب سے عظیم ہے میری شان۔ یہ کلمہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مریدین متوسلین وہاں پر بیٹھے ہوئے شاگرد رشید جتنے ہوتے تھے تلامذہ سنتے تھے۔ پھر بولے انہوں نے ایک بار حضرت آپ دوران گفتگو وجد میں آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شان۔ نہیں میں نہیں بولتا ہوں، کیا باتیں کر رہا ہے تو نہیں، میں نہیں بولتا ہوں۔ حضرت بولتی حضرت تمہیں وہ بولے آپ ایسی بات کرتے ہیں آپ؟ ہاں ایسا، اگر ایسا کرتا ہوں تو میں تو مباح الدم ہوں،
میں تو واجب القتل ہوں. اس ٹائم اٹھاؤ گردن مار ڈالو میری, تلوار اٹھاؤ مار دو میری گردن. لیکن تیرے خوبی کمال ان کے صفات سلبیہ ثبوت بیان ہو رہے تھے, اسی درمیان میں وجد آیا, اور بولے سبحانی ما اعظم شانی, میں ہوں سبحان کیا عظیم ہے میری شان. جتنے تلواریں لیے, نیزے لیے, چھریاں لیے بیٹھے تھے اور سوچے تھے کہ سچ مچ میں بولے تو تھے کہ میں مباحث دم ہو جاؤں گا, واجب القتل مال ڈالنا مجھے. اور اسی وقت میں جس نے بھی نیزہ اٹھایا اور حضرت بایزید بستامی پہ چلایا, جس نے تلوار چلائی, جس نے چھری چلائی, اسے وہ چھری, وہ نیزہ, وہ تلوار پلٹ کر کے اسی جگہ پر لگی. حیران و ششتر ہر کوئی, انہوں نے کفر بک دیا, شرک کر دیا, تلواریں نکال کے آپ پہ ٹوٹ پڑے. آپ نے جب سبحانی ما اعظم شانی کہا تھا, حضرت جس نے جہاں آپ کو مارا تھا وہ تلوار لوٹ کے اسے وہیں پہ لگی اور وہ زخمی ہو گیا پڑا. حضرت بایزید بستامی بولے بے منڈا کیا بے تمہیں, رب تبارک و تعالی جب موسیٰ سے ہم کلام ہو تو ایک جھاڑ رب العالمین, اے موسیٰ رب العالمین میں ہوں. جھاڑ کی یہ نصیب, رب اس پہ تجلی فرمائے, اس سے صدا ہے, اے موسیٰ میں ہوں پاری کائنات کا خالق و مالک, رب کو پالنے والا. بے بایزید بستامی وہ جھاڑ سے بھی کم تر کیا گئے. اگر میری زبان پہ بولے تو کیا برا ہے, میں جب اپنے آپ میں ہوں, ہوش و حواس میں ہوں, اور ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے اگر یہ کلمہ کہوں تو سچمچ میں مباح الدم ہوں. ابے میری زبان میں میں ہوتا ہی نہیں, میری زبان میں میرا رب بول رہا ہوتا ہے, میں نہیں بولتا, وہ تو میرا رب بولتا ہے. اور تو سمجھا کہ بایزید بولتا ہے, اسی لیے تو میں بولا ہوتا تب نہ میں زخمی ہوتا, تب نہ میں مارا جاتا, تلوار تیری میرے پر کام آتی. تو کس پہ وار کر رہا. رب تبارک و تعالی ایسی تجلی فرماتا ہے. حضرت شیخ صدقہ بھی انہی اولیاء کرام میں سے تھے. کیا کی ایک بات بول چھوڑے ہو نا, مفتیان کرام نے فتویٰ لگا دیا, ارباب شرع نے اس پر حکم لگا دیا, حضرت چین چھوٹا کر دیجئے اس کا. بادشاہ وقت نے حضرت شیخ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغدادی کو بلوایا. اب گردن مار دو, کسی نے خلاف شرع بات کہی. اتنے کچھ مرید صادق ہوتے کیا تو انہوں چھوڑتے نہیں دامن. بھی جب فتویٰ لگ گیا پھر بھی ان کے ساتھ لگے رہے. ان عذرا نے جب ان کی گردن مارنے کا حکم کرا, اور جب اس وقت میں جلاد نے تلوار اٹھائی, ان کے ایک مرید صادق نے کہا, اے رب, صادق نے کہا, اے الہ العالمین, یہ کیا ہو رہا. اتنا کہنا تھا کہ جلاد کے ہاتھوں میں راشا طاری ہوا, کپ کپی طاری ہوئی, تلوار ہاتھ سے اس جلاد کے چھوٹ گئی, اور جتنے وہاں پر کھڑے تھے سب کے کپ کپی. ایسا خوف و ہراس طاری ہوا, ایسا. اب ہمارا کیا ہوگا کہ اللہ کی اتنے بڑے ولی پہ ہم لوگ ہجوم بنائے بیٹھے تھے کہ ان کے قتل کا تماشا دیکھ رہے تھے. اب تو حالت یہ ہے
کہ اب جلاد یا قدموں میں گڑ گڑا رہا ہے اور تلوار حضرت شیخ صدقہ کے ہاتھوں میں. اب ہوگا کیا؟ بھاگتا ہوا وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا، خلافت عباسیہ کے بادشاہ کے پاس پہنچا، بولا کایا پلٹ، حضرت کہاں ہو آپ؟ کون سا فتویٰ کہاں لگوا دیا تم نے؟ ارے شیخ صدقہ کی کرامت جا کے دیکھو، جلاد قدموں میں گڑ گڑا رہا، پوری منت سماجت کر رہی محفل گھگھیا رہی ہے. ان سے اب منتشر کیا. اللہ والے زیادہ ریونج لیتے نہیں، بیچارہ انتقام تو وہ لوگ لیتے نہیں، ہوتے ہی نیک لوگ، بخش کے ویسی چلتی. جمعہ کا دن ہے، آج اتنی جلدی نکل آئے تھے یار بازار میں بغداد میں، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت شیخ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ ہمیں آج بڑے پیراں کی جنگی باندھو. اس جمعے اس مدرسے میں جہاں حضرت شیخ عبد القادر خطاب فرماتے ہیں، کیوں نہ آج ان کے پاس جا کے کچھ برکت لے کر آئے. ہاں حضرت بہت اچھا ہوتا. مریدوں کو لے کر کے حضرت شیخ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح گام جب مدرسہ اس جمعے حضرت غوث الثقلین کے ابھی تک یوں ہی سجا تھا، کرسی لگی ہوئی تھی خطابت کی ان کی، لوگ یکے بعد دیگرے آ رہے تھے. حضرت شیخ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جا کر بیٹھ گئے. جب بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد حضرت غوث الثقلین قطب الکونین پورے کر و فر کے ساتھ، پورے جاہ و حشم کے ساتھ، بڑے آن و بان و شان کے ساتھ جب جلوہ فرما ہوئے اپنے اسٹیج کے اوپر آ کر کرسی پہ بیٹھے. بہجت الاسرار کے مصنف علامہ شطنوفی فرماتے ہیں لم يتکلم ولم وما امر للقاری بالقرت، نہ خود کچھ بولا، نہ قاری نے ہی کوئی قرت کی، نہ قاری کو کچھ کہنے کا حکم دیا کہ کچھ پڑھو تو میں اس کی تفسیر بیان کروں. حافظ قرآن، قاری قرآن، تالی قرآن نے بھی کچھ نہیں کہا. خالی آ کر بیٹھے اور مجمع پہ ایسا کیف طاری ہوا، ایسا وجد طاری ہوا، کوئی ادھر لوٹ رہا ہے، کوئی ادھر پوٹ رہا ہے، کوئی ادھر آواز نکال رہا، کوئی اس طرح کا سما بندھا جیسے پوروں پہ وجد طاری ہو گیا. وہ کیف سب کو ہوا، وہ شیخ صدقہ کو نہیں ہوا. حضرت شیخ صدقہ اپنے ہوش و حواس سنبھالے بیٹھے. جب مجلس غوث الورا میں آیا تو حضرت غوث الثقلین نے ان کے دل کو پڑھا. بولے صدقہ یہ کیف، یہ وجد، یہ سما جو بندھا ہے، یہ معاملہ کیا معلوم؟ میرا ایک مرید بیت المقدس سے آج آیا ہوا. بیت المقدس بولنے میں حضرت شیخ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں آیا با بے بیت المقدس سے بغداد معلّہ ایک قدم میں آیا، کئی قدم ہے یا آلریڈی وہ خود اتنا پہنچا ہوا ہے، ولایت کی اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ زمین اس کے لیے سمٹ رہی ہے. جو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت کو ایک گام میں ایک قدم میں طے کرتا ہے، اتنا ہائی فائی کا ولی اس مقام و مرتبے کا، وہ یہاں کہیں کو آئے گا؟ بولے ابھی یہ کھٹکا حضرت شیخ صدقہ کے دماغ میں گزرا، حضرت غوث الثقلین نے پڑھا. بولے صدقہ یہ بھی مجھ سے آ کر یہ پوچھ رہا ہے کہ سرکار رب کی معرفت حاصل کیسے کی جائے، اپنے نفس پہ آدمی کنٹرول کیسے کرے، غلبہ کیسے پائے، اسے بھی نفس سے
نفس کو قابو میں کرنے کے لیے نفس امارہ کو مجھ سے طریقے سیکھتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے صفات اور ذات کی معرفت مجھ سے حاصل کرتا ہے. شیخ صدقہ بائی نے انسان بائی نے یہ انسان ہے. فرشتے اس در پہ آتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت کو مجھ سے سنتے ہیں اور بنتے ہیں اور یہاں سے شرفیاب ہو کر کے جاتے ہیں. ابے تو فرشتوں کا یہ عالم ہے تو انسانوں کی کیا. اس کے بعد جلال آیا غوث الثقلین کو, قطب الکونین کو, بولے سیفی انا السیاف, میں ہوں شمشیر زن, انا القتال, مال ڈالنے والا ہوں میں, انا سلاب الاحوال, میں ولیوں کی ولایت اور اس کے حال کو سلب کر لینے والا, چھین لینے والا ہوں میں. سیفی مسرج, فرسی مسرج, میرا گھوڑا ہمیشہ زین کسا ہوتا ہے. کبھی میرے خلاف کبھی پنگا مت لے لینا, میرے گھوڑے کی زین ہمیشہ کسی ہوتی ہے. نبالی مفوقہ, میرا نیزہ کبھی بھی نشانہ چوکتا نہیں ہے. سہامی سائبہ, تیر نکلا ہوا کبھی بھی کمان سے اپنا منزل نہیں بھولتا ہے, سیدھے وہیں لگتا ہے جہاں میں جانتا ہوں. کون ہوں میں؟ انا دلیل الوقت, میں زمانے کی دلیل ہوں. انا حجت اللہ فی الارض, میں اللہ کی حجت ہوں تمہارے اوپر زمین کے اوپر. انا ساحل, انا بحر لا ساحل لہ, میں وہ ایک سمندر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں. میں وہ سمندر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں. انا المحفوظ انا الملحوظ, میں محفوظ ہوں گناہوں سے رب کے کرم سے, اور ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نظر کرم میں مجھے رکھ رکھا ہے. مجھ سے فرماتا ہے انا اخترتک لنفسی واصطنعتک لنفسی, اے عبد القادر میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے, میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے, میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اندازہ کرو جس کے یہ مقام و مرتبے ہوں, جن کے یہ رتبے ہوں, حضرت شیخ صدقہ کو ان گفتگو پہ وجد آنے لگا, پھر بولے اے صوام, اے روزے دارو, اے قوام, اے راتوں میں قیام کرنے والو, ہدمت صوامعکم, کہیں تمہارے گرجے زمین میں دھسا نہ دیے جائیں. یا اہل الجبال, اے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تسبیح کھٹکھٹانے والو, دکت جبالکم, کہیں تمہارے پہاڑ زمین میں دھسا نہ دیے جائیں. تمہیں عبد القادر کی اطاعت سے کوئی چارہ نہیں ہے. کیا شان تھی غوث, کیا شان تھی غوث الثقلین قطب الکونین کی. تب اعلیٰ حضرت عظیم الفتح برکت نے فرمایا اور اقتاب تجھ سے اور دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی. حضرت تمہیں ایک ولی دوسرے ولیوں سے تمہارا حسابی کیا حضرت ہے, تمہیں کون انہوں کون, تجھ سے اور دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی. قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا, قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا. اور بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ سمجھ لو کہ کیا ہے غوث پاک, الوہیت ہی احمد نے نہ پائی. ہمارا جو نبی ہے جسے محمد کے ساتھ احمد بھی کہتے ہیں, کہ ان کے اندر بس ایک کمی ہے, اور دنیا کی وہ کون سی خوبی ہے جو ان میں نہیں ہے, بس ایک خدا نہیں. وہ جو میرا نبی ہے کہ سوائے الوہیت کے ہر ایک خوبی کا جامع ہے, وہ تمام صفات کمال, ہر ایک خوبی
تم گیس کر کے دیکھو کہ ایک انسان کے اندر ہو سکتی ہے، میں بتا دوں گا کوئی میرے رسول کے اندر ہے. وہ کمال حسن و حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضرت سیدی سر حضرت بس ایک نبوت ہے جو غوث پاک کے پاس ہے. احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. الوہیت احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل. کہاں گئے حضرت؟ نبوت کے بعد صحابیت بھی ہے تو بھی تابعی لوگاں بھی ہے تو بھی ان کے بعد ہی والے کا نمبر آپ جامع ہے. نبوت کے سوا ہر خوبی کے جامع ہے، انہوں کربلکت کا صحابیت ہے ان کے کنے نہیں تو بھی. ہاں ایسا بھائی کیا جسٹ بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے یا غوث. بس بھی اگے کیا بھی نہیں. اب نبوت، صحابیت، تابعیت چھوڑے تو بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. بولے لگا بول کو بھی ہر پکڑ لیا انہوں. کیا بات، کتنے تابعی لوگ ایسے ہیں جن سے غوث پاک افضل ہے. بہت سے تابعی وہ ہیں، ہزاروں تابعی سے غوث پاک افضل ہیں. پھر تابعی کے بعد قادری منزل کا حساب لگائے کہ پیچھے غوث پاک کی تعریف میں ذرا کمی ہو چھوڑی تو با کیسا بولنا. تو ہوں بولے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فزوں، ہزاروں تابعی سے تو فزوں. ہاں وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. وہ تقریر سمجھنا کہتا ہوں سمجھنا، تمہیں ایک دو بات سمجھ کو اعلیٰ حضرت کی شاعری با اردو ہم نہ کہاں سمجھ میں گے. ایک بات بتاؤ، عورت افضل ہے یا مرد؟ مرد افضل ہے. سو بات عورتوں میں مردوں میں کون افضل ہے؟ مرد افضل ہے کہ نہیں؟ مجموعی حیثیت سے، ورنہ فردن فردن حساب لگے تو بے تمہارے میں کون عائشہ صدیقہ کا ہے، کون سیدہ خاتون جنت جیسا ہے، کون حضرت آسیہ. اس حیثیت سے کہ وہ مردوں کی جماعت سے ہے اس لیے افضل ہے. بس اتنا سمجھ گئے تو یہ سمجھو کہ وہ جو تابعی کی جو جماعت ہے اس حیثیت سے کہ وہ مجموعے کی حیثیت سے وہ تابعی ہے. ورنہ ایک ایک کا حساب کرے ہزار تابعی ایسے نکلیں گے جن سے غوث پاک افضل ہے. تو پھر سے سمجھو الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. پھر بولے ہزاروں تابعی سے تو فزوں، ہاں وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اس لیے کہ جسے قرن و سیر میں نہ پائے، جسے عارف چلا کاٹ کاٹ کو مہینے سالہ کے سالہ لگ رہے با صدیوں میں بھی عارف کو وہ مقام و مرتبہ نہیں مل رہا جو میرے غوث پاک کی پہلی منزل. جسے کرنو سیر میں عارف نہ پایا، مانگ کو تھک جا رہی تو نہیں مل رہا. جسے مانگے نہ پائے جاہ والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث.
یقیناً حضرت غوث الثقلین کی خوبی کو، اس کے کمال کو آئے لوگوں تم نہیں پہچان سکتے. لاسٹ فائنلی ایک بات ہے کہ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین کے بارے میں ان کے خود صاحبزادوں نے فرمایا ما تطلع الشمس حتى يأتي إلي، سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ شہنشاہ بغداد کی چوکھٹ پہ حاضری نہیں دیتا. دن نمودار ہونے سے پہلے، دن طلوع ہونے سے پہلے حضرت غوث الثقلین جو پورے آل اوور دا زمین ارتھ کے وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ان کے بارگاہ میں پہلے حاضری دیتا ہے اور پھر سلام جھونکتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہونے والا ہے اس میں بولتا ہے. حضرت آج کیا کیا ہونے کا ہے، پھر اجازت کے بعد سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ بغداد کے شہنشاہ کی چوکھٹ نہ چوم لے، اور اس دن میں ہونے والے جتنے بھی ماجرے ہیں ہر ایک کی داستان سنا نہ لے لے. جب تک اجازت غوث الثقلین کی نہ ہو جائے تب تک سورج نکلتا نہیں ہے. حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں ما تجیء السنہ حتی یأتی الی وتسلم علی، کوئی سال نمودار نہیں ہوتا، نہیں نکلتا مگر وہ اس چوکھٹ پہ حاضری دیتا ہے. ما قدر فیہ، ہر وہ چیز جو رب نے مقدر کی ہے اس پورے سال کے اندر، یخبرنی ویعلمنی، ایک ایک کر کے مجھے خبر. اب آ رہا، اب کی زلزلہ آ رہا، وہاں تلوارہ چل رہی، یہاں خوشحالی ہو رہی، ایسا ہوتا، ایسے آتا، یہ بلایا یہ وبایا، پورا ذکر کرے کے بعد حضرت نکلیں دے. کوئی میں یجیء الشہر، ہلال نمودار نہیں ہوتا مگر پہلے غوث پاک سے پوچھتا ہے حضرت نکلیں دے. کیا تو بولتا کہ کیا ہے سو حضرت ہمارے یہ مہینے میں یہ ہونے والا، دیکھو قحط آتا کہ سیلاب آتا کہ سونامی آتی کہ کووڈ آتا، کیا ہے نہیں ہے پورا بولے کے بعد چل. ما یجیء الاسبوع، حتیٰ کہ ہفتہ نمودار نہیں ہوتا مگر بغداد کے شہنشاہ کی چوکھٹ چوم کر اجازت مانگتا ہے، بھیک کے لیے کھڑا رہتا ہے. جب وہاں سے اجازت ملتی ہے تب ہفتہ شروع ہوتا ہے، تب ہفتہ شروع ہوتا ہے. حضرت سیدی عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادے کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ 4 ابدال بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں ایک شخص آیا بہت ہی حسین و جمیل، حسن الصورہ، حسین و جمیل، شاب جوان، دیکھتی بنتی تھی اس کی صورت. آ کر کے بلا دھڑک حضرت غوث الثقلین کے بازو میں بیٹھ گیا، اور ہم لوگ اسے دیکھتے رہے، کبھی اس کو جرت کو دیکھتے سراہتے رہے، اور کبھی یہ سوچتے رہے کہ یار اتنا حسین و جمیل آیا کہاں سے پہلی بار میری محفل میں ہماری. بولے سرکار میں رجب کا مہینہ ہوں، انا شہر رجب. حضرت اس سال میں خوشحالی ہی خوشحالی، اس مہینے میں کامیابی کامیابی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہے، بے شمار خیرات و برکات کا نزول ہوگا. سرکار ہر وہ چیز جو میرے اندر اللہ نے مقدر کی تھی ہر ایک کی خبر میں نے آپ کو دے دی ہے. حضور اجازت ہو تو چاند بن کر نکلوں، ہلال رجب کا نمودار ہو. سلامی ماری، اجازت لی، تب ہلال نکلا اور بولے حضرت سیدی عبد الوہاب
کہ چاروں ابدال زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ رجب کے مہینے میں بے شمار خوشحالیاں اتری، بے شمار برکتوں کا نزول ہوا، امن ہی امن، شانتی شانتی۔ اتنی دیر میں شعبان کا 29ویں رجب المرجب ہے، اور اس وقت میں ایک شخص نہایت کریہ المنظر، بہت ہی عجیب شکل و صورت کا انسان، دیکھو تو آدمی کو نفرت آئے، آ کر کے بارگاہ غوثیت مآب میں زانویہ دبتا کر کے بیٹھا اور بولے سرکار معافی چاہتا ہوں، کچھ اچھی خبر نہیں لایا، میں شہر شعبان ہوں، میرے اندر حجاز میں قیمتیں غلے کی بڑھ جائیں گی، خراسان میں تلواریں چلیں گی، خود آپ کے ہاں بھی کچھ بھلا نہیں ہوگا حضرت، بیماریاں آنے والی ہیں۔ جو کچھ تھا بیان کیا، چلا گیا۔ یقیناً پھر وہ جو دیکھا کہ شعبان کا مہینے میں خراسان میں جنگوں پہ جنگ ہوتی رہی، ادھر حجاز مقدس میں بے شمار غلے کی قیمت بڑھ گئی، یہاں بھی کچھ آب و ہوا خوشگوار نہیں رہی بغداد کی، حتیٰ کہ آنے والا رمضان، جب رمضان آیا تو بولا حضرت تمہارا ہمارا آخری ملاقات بھی اب ملتا نہ میں تم نہ، اس کے بعد ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ الغرض حضرت سیدی عبد الوہاب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، شہزادہ شیخ محی الدین عبد القادر، کہ اگر مہینہ خوشحالی کا ہوتا تو حسین شکل و صورت میں، اگر آنے والے دن اچھے نہیں ہوتے تو بد شکل ہو کر کے، کریہ المنظر ہو کر کے وہ آتا، اس طریقے سے آ کر کے ہر وہ چیز جو اس مہینے میں ہونے والی ہوتی تھی اللہ نے مقدر کر رکھا ہوتا ہے، ایک ایک کی خبر دیتا، تب جا کر کے دن نکلتا تھا۔ اسی کی منظر کشی خود سیدی سرکار غوث الثقلین قطب الکونین نے فرمایا وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، شہروں میں کا کوئی شہر، مہینوں میں کا کوئی مہینہ، زمانے کا کوئی زمانہ، وہ ایک دن ہو یا ایک اسبوع، یا وہ ایک سال ہو یا ایک مہینہ یا ایک صدی، کوئی بھی ہو، وما منہا شہور و دہور، کہ وہ تمر و تنقضی، وہ آئے اور گزر جائے، اتنی مجال، مگر یہ کہ میرے پاس پہلے آ لے، اللہ تعالی، اور اس کے بعد آ کر کے صرف یوں ہی نہیں جانا ہے منہ دکھا کے، وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ گزرنے والا ہے، اللہ نے اس مہینے میں کیا کیا مقدر کر رکھا ہے، ہر ایک ایک معاملے کی مجھے پہلے وہ خبر دیتا ہے، پھر جا کر کے وہ نکلتا ہے، اے لوگو بے زمانہ میرے نام سے چل رہا، سورج سے میرے نام سے نکل رہا، ہفتہ نہیں نکل رہا، نہ مہینہ نہ سال، میرے سے پنگا لے کو بے کہاں جائیں گے بے تم، فاکثر عن جدالی، پھر میرے سے جھگڑا مت لینا مول، وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی الا تالی وتخبرنی بما یاتی ویجری ویعلمنی فاکثر، ہاتھ چھوٹے کر لو، ہاتھ واپس لے لو، پنگا لینے کی جگہ نہیں، سر تسلیم خم کرنے کی جگہ، فاکثر عن جدالی، ایسے پیرا کے ماننے چاہنے والوں، ارے تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو، مریدی ہمت وشتہ وغن، کھاؤ پیو مزہ کرو، بس پکے سچے قادری ہو جاؤ، مریدی ہمت وشتہ وغن وفعل ما تشاء، پھر جو کرنا کر، وہ آگے میں دیکھ لیتا ہوں، وفعل ما تشاء، جو کرنا کر، اسم علی، میں اتنا بڑا ہو کے بھی تو کی ٹینشن لے رہا، کیسی آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، کیا تو گلے خوراں کا تجھے ٹینشن ہے، چگل خوراں کا ٹینشن ہے، تو کی سوچ رہا ہے، جب تو میرا ہوا تو اس کا ہمیں حساب کر لیتی، مریدی لا تخف واشن، ان چگل خوروں کا نماموں کا ٹینشن مت لے آئے میرے مرید، میں کون، انی عزوم، عزم مصمم کرنے والا، نکلیں دے کہ نکو تذبذب والے نمے با، ایک بار تلوار نکالے تو جنگ کر کو فتح کر کچھ واپس لوٹتی سے آگے، عزمت فتوکل علی اللہ، فرماتے ہیں
عظوم قاتل، بہت بڑا قتال کرنے والا. جب تلوار نکلتی ہے پھر ہم ویسے نہیں واپس لوٹتے، کام تمام کر کے ہی واپس لوٹتے. اس لیے اے میرے مریدو ٹینشن فری ہو جاؤ، بس یہ کہ مریدی میں سچے اور پکے ہو جاؤ. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت الملالی. اے میرے مرید اللہ اتنا دیا، تم نہ دیتے کو تمہیں تھک گیا تو بھی ختم نہیں ہوگا با. نہ وہ دینے والے میں کمی ہے، نہ تو پھر میرے بانٹنے میں کیا کمی آتی. رسول سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. وہ موتی یہ قاسم. الغرض غوث الثقلین قطب الکونین کے مقام و مرتبے کو پہچاننا بہت مشکل ہے، وقت کی قلت دامن گیر ہے. اتنا سمجھ لو کہ میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ رازوں میں کا ایک راز ہوں، اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہوں. وہ کیسا راز بولو؟ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ، اللہ نے مجھے مطلع کیا ہے اس قدیم راز پر. وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي، مجھے حاکم و حکمراں بنایا ہے، مجھے تمہارے اوپر بادشاہ بنایا. وَقَلَّدَنِي، ارے میں کیا بولا تھا حضرت وہ سب دیکھ چھوڑا مجھے. وَأَعْطَانِي سُوَالِي، وہ جو سر قدیم ہے دیکھ، جو منجے اللہ مطلع کرا سو کم کو کرا، وہ کیسا ہے وہ تم نہ سمجھ میں نہیں آئیں گا اتنا بولتوں تم نہ. وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ، کیا تو وہ راز قدیم جس پہ اللہ نے مجھے مطلع کیا ہے یہ کوہ ہمالا پہ دنیا کے پہاڑوں پہ ڈال دوں تو ختم ہو کے سب ریگستان ہو جائے. وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو جائے، اتنے ریزے ریزے ہوں کہ بے پہاڑ تھا کہ نہیں کہ یہ تو بالوچ بالو دکھ رہا کہیں گا تو. وَلَوْ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، یہ راز جو اللہ راز قدیم کو منجے آگاہ کرا بتایا سو کیسا ہے وہ راز جو معلوم کیا. وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، کیا تو آگ واگ پہ ڈالا لَخَمِدَتْ، برف ہو کو رہ جائیں گا جم جائیں گا با. کہاں آگ کا تصور، اس طرح بچ جائے گی وہ آگ. مجھے جس رات پہ اللہ نے مجھے آگاہ کیا ہے وہ اطلعنی علی سر قدیم، کیسے ہے وہ؟ اگر کیا تو بھی میں سمندر کی مندر پہ ڈالا پھر تمہیں 1/3 ابھی 2/3 پانی میں 1/3 خشکی میں ہے، ٹینشن فری، پھر پورے ٹوٹل خشکی ہو چڑتی. پانی لسار الکل غورا فی الزوالی، وہ اتنا تہ میں چلے جائیں گے کہ پورا سمندر سوکھ جائے گا اگر میں اس راز کو سمندروں پہ ڈال دوں. میں وہ راز کیا راز ہے جس پہ اللہ نے مجھے آگاہی دی ہے. وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، کیا تو مردے گردے پہ ڈالا حمد و ثنا کرتا رب کی کھڑا چھوڑتا. مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھتے کھڑا ہو جاتا، انہیں میری تاریخوں سے پاک کا کلمہ پڑھتا، ان کی تعریف کرتا، کھڑا ہو جائے گا. وَلَوْ وَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اے لوگ ایسے عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے تم ابھی یہ 150 کا مجمع کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر غوث پاک سے سچی عقیدت ہے سارے کام چھوڑ کر کے اس محفل کو اپناؤ، سارے کام چھوڑ کر کے اس محفل کو اپناؤ. یقیناً یہ وہ محفل ہے جہاں سے کوئی بھی خائب و خاسر، ناکام و نامراد نہیں جانتا. منمانتی مرادوں میں بھر کر کے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. گو کہ یہ شعر کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں کہا تھا، لیکن ڈٹو یہ ٹھیک غوث الثقلین پہ بھی صادق آتا ہے، اور ٹھیک یہ شعر بھی صادق آ رہا ہے. منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے رسول سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے غوث سے ٹکڑا نہ ملا ہو. پوری دنیا ان کے نام سے پل رہی ہے، مانے نہ مانے قطبیت میں ان کی ہے، غوثیت میں ان کی ہے. اور جب تک امام مہدی کا نزول نہ ہو جائے تب تک اس عظیم منصب پر قطبیت کے جو کبرا ہے، جو غوثیت کے جو عظما ہے،
اس پر میرا غوث فائز ہوگا. بس یوں سمجھو حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہو کرو، دور ہے شاہ تیرا. فحکمی نافذ فی کل حالی، تو میرا حکم ہر حالت میں، یہ حالت میں نہیں، وہ حالت میں نہیں، یہ زمین میں نہیں، وہ زمین میں نہیں، اس پہ نہیں، اس پہ. استثناء میں کون بھی مستثنا ہے کہ نہیں؟ یہاں سب کے اوپر جس کا حکم چلتا ہے وہ غوث الثقلین کی ذات ہے. فحکمی نافذ فی کل حالی. اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں بھلا ہم کیا خراج عقیدتوں کا پیش کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز کل سے سلسلہ وار گفتگو شروع ہوگی حضرت غوث الثقلین کے بچپنے سے لے کر کے آخر وقت تک کا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حضرت غوث الثقلین کی غلامی میں قبول فرمائے، اور غلاموں کو جو فیوز و برکات عطا ہوتے ہیں ان سے ہمیں بھی مستفیض و مستنیر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.